السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ایک دن آسمان میں فرشتے اس بارے میں بات کرنے لگے کہ زمین پر سب سے بہترین مخلوق کون ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ بولا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہے۔ وہ ایک نیک انسان ہے جو بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا اور کپڑے دیتے ہیں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابلیس شیطان جو پاس ہی تھا، اس نے فرشتوں کی بات کو سن لیا اور بہت غصہ ہو گیا۔ شیطان نے اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کیا کہ اے خدا، میں تیری قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت ایوب صرف تیری دی ہوئی دولت اور آرام دائق زندگی کی وجہ سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان کی یہ دولت اور سکون ختم ہو جائے تو وہ ایک دن بھی تیری عبادت نہیں کریں گے۔ اے خدا، مجھے نبی پر دخل اندازی کرنے کی طاقت دے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایوب نبی تجھ سے کتنی وفاداری رکھتے ہیں۔ اللہ جو ہر بات کو جاننے والا ہے، نہ شیطان کو اجازت دی اور فرمایا، جاؤ تمہیں نبی پر دخل اندازی کرنے کی طاقت دی جاتی ہے، جیسے چاہو نبی کو آزما سکتے ہو۔ شیطان اللہ کی دی ہوئی اجازت پا کر ایک راہگیر کی لباس کو پہن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جا کر اس نے اپنی غریبی کا ذکر کیا اور کہا، حضرت مجھے کچھ دن آپ کے گھر رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس شخص پر شک ہوا کیونکہ اس کے جسم سے ایک عجیب طرح کی تیز بدبو آ رہی تھی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی درخواست ٹھکرا دی اور کہا، میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں، تم کہیں اور جا کر رہنے کا انتظام کرو۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے اس سلوک سے بہت ناراض ہوا اور مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ نبی کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ نبی کے پھلوں کے باغ میں آگ لگا دی جائے۔ جیسے اس نے سوچا ویسا ہی کیا۔ ایک دن شیطان نبی کے پھلوں میں باغ میں گیا اور وہاں آگ لگا دی۔ شیطان کی لگائی ہوئی آگ میں کئی پھلوں کے پیڑ جل کر راکھ ہو گئے۔ باغ میں خادم دوڑتے ہوئے نبی کے پاس یہ خبر دینے پہنچے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے واپس لے لیا۔ اب میں اور زیادہ سمے اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پھلوں کے باغ تباہ ہونے کے بعد ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تو اس کے دل میں جلن اور بڑھ گئی۔ پھر اس نے دوبارہ سوچنا شروع کیا کہ نبی کو اور کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اگلے دن شیطان نبی کے اسپتال میں گیا اور آگ لگا دی۔ آگ طوفان کی طرح پھیل گئی جس سے تمام جانور جل کر مر گئے اور کچھ چرواہے بھی آگ میں جل کر مر گئے۔ باقی کے چرواہے یہ خبر فوراً نبی کے پاس لے کر پہنچے۔ یہ خبر سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے واپس لے لیا، اس میں مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی واردات کے بعد بھی نبی ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے تو اس کے دل میں اور جلن پیدا ہوئی۔ اب اس نے نبی کو اور بڑا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے جو ہر دن ایک استاد سے تعلیم لینے مدرسے لیے جاتے تھے۔ ایک دن صبح جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے استاد کے پاس پڑھنے گئے، شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مدرسے کی چھت گرا دی۔ چھت گرنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے ملبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ مدرسے کے استاد ڈرتے ڈرتے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں کسی کام سے باہر گیا تھا، اسی دوران عمارات کی چھت گر گئی اور آپ کے 14 بچے اس میں دب کر مر گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے واپس لے لیا، اس میں مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ بچوں کی موت کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان اور اللہ پر یقین میں کوئی کمی نہیں آئی تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب وہ اور بڑی تکلیف پہنچانے کا سوچنے لگا۔ صرف ایک ہفتے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری آرام دائق زندگی، اولاد اور دولت ختم ہو گئی۔ جیسے جیسے موقع ملا دوست اور رشتہ دار سبھی لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی حضرت رحمت ان کے ساتھ رہی۔ وہ نبی کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
وہ ہمیشہ نبی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ملک کے لوگ نبی کی نبوت کے دعوے کا مذاق اڑانے اور طعنے دینے لگے۔ کچھ نے کہا، اگر ایوب واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ان پر ایسا قہر کیوں آتا؟ وہ نبی نہیں ہیں، ان کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی وجہ سے اللہ کا قہر ان پر آیا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر شیطان ابھی بھی پوری طرح سے خوش نہیں ہو سکا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں پہلے کی طرح پوری دلچسپی کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، جیسے انہیں اپنے آس پاس ہونے والی تباہی کی کوئی خبر نہیں ہو۔ نہ ان کے چہرے پر مایوسی تھی، نہ افسوس، نہ کوئی نشان، بس اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر شیطان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ نبی کو اور زیادہ نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد شیطان نے ایک سازش رچی۔ وہ نبی سے ملنے خواہش ظاہر کر کے ان کے پاس پہنچا۔ نبی سے ملتے ہوئے اس نے کہا، حضرت میں آپ کا عقیدت مند ہوں، مجھے آپ کے کچھ بات کرنی ہے۔ اس بہانے وہ نبی سے بات کرتا رہا اور پھر اپنا منہ ان کے کان کے پاس لے جا کر دونوں کانوں میں پھونک مار کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن نبی کے شریر پر چھالے اور پھوڑے نکل آئے۔ ان کا شریر درد سے بھر گیا اور وہ بہت بیمار ہو گئے۔ بیوی رحمت نے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ پھوڑے بڑے ہو کر زخم بن گئے۔ لمبے وقت تک اسی حالت میں رہنے کے بعد نبی کے شریر میں پھوڑے کیڑے پیدا ہو گئے۔ یہ کیڑے نبی کے شریر کا ماंس اور خون کھانے لگے۔ کچھ دنوں تک نبی اور ان کی بیوی نے صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ بیوی رحمت نبی کے پاس آ کر عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے نبی، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روزی کمانے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حلال روزی کما سکتی ہوں اور اس سے ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی رحمت کی بات سن کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر انہیں کہا، رحمت، میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، لیکن میں بہت بیمار ہوں اور مجبوری میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ تم جاؤ اور لوگوں کے گھروں میں کام کرو تاکہ کچھ حلال روزی کما سکو۔ نبی کی اجازت کے بعد بیوی رحمت نے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بیوی رحمت ہمارے نبی کی سیوا میں لگی رہتی۔ دن میں کچھ حصے میں وہ لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرتی تھیں اور تھوڑا بہت کما پاتیں اس سے اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کرتیں۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے کبھی کچھ کیڑے گرتے تو کبھی نئے کیڑے پیدا ہوتے۔ اب ان کے جسم پر ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت باقی رہ گیا تھا۔ ایک دن جب ان کے جسم سے کچھ کیڑے گر کر زمین پر آ گئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت کو بلایا اور کہا، رحمت، انسان مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں مرنے کے بعد اس کا جسم دوبارہ مٹی میں بدل جاتا ہے۔ اگر میرے جسم کا گوشت اور خون اللہ کے ان کیڑوں کی بھوک مٹانے میں کام آ رہا ہے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم ان کیڑوں کو کھانا مل رہا ہے۔ جو کیڑے میرے جسم سے گرے ہیں انہیں دوبارہ اٹھا کر میرے جسم پر رکھ دو تاکہ وہ اپنا کھانا پورا کر سکیں۔ بیوی رحمت نے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کیا اور گرے ہوئے کوڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح 18 سال تک شدید بیماری اور غم اور دکھوں کا سامنا کرتے رہے۔ ایک دن بیوی رحمت بازار میں گئی۔ شیطان حکیم بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا۔ وہ زور زور سے آواز لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ بیوی رحمت دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئیں اور پوچھا، میرے شوہر کو 18 سال سے ایک بیماری ہے اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا ہے، صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں۔ شیطان نے کہا، تیرے شوہر کا علاج میرے پاس ہے، یہ بہت آسان ہے، میں چٹکیوں میں انہیں صحیح کر دوں گا۔ بیوی رحمت خوش ہو گئی کہ اتنے سالوں بعد کوئی حکیم ملا ہے جو ان کے شوہر کا علاج کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی اجرت کیا ہوگی؟ شیطان نے کہا، میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں لوں گا، بس اپنے شوہر سے کہنا کہ صحیح ہونے پر میرے نام پر ایک بکری ذبح کرے اور ایک سجدہ کرے۔ وہ خوش ہو کر دوڑتی ہوئی واپس آئی اور کہا، آپ کا علاج ہو گیا، اب آپ خوش ہو جائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے؟
بیوی رحمت نے کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں ہے ہمارے پاس پیسے ہیں جو اس کی اجرت کو ادا کریں گے۔ بیوی رحمت نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، میں انتظام کر رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کیا انتظام کرو گی اور کیسے کرو گی جب کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے دینے کے لیے؟ بیوی رحمت نے کہا اس کے نام پر ایک بکری ذبح کرنی ہے اور ایک سجدہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام زلال میں آ گئے اور کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی۔ تبھی کچھ دشمن آ گئے اور کہنے لگے ایوب کا خدا کیسا ہے جو اسے شفا بھی نہیں دے پا رہا، دوسروں کو کیسے دے گا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو کر رونے لگے اور اللہ سے دعا کی مولا یہ لوگ جو جملے تیری شان سے میں کر رہے ہیں اس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے فرمایا میں جلد ہی تمہیں اس بیماری سے نجات بخشوں گا، تمہارے صبر کو انعام میں تبدیل کروں گا اور تمہاری بیوی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ اس کے بعد بیوی رحمت کام پر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنے پیروں سے زمین پر ماریں، آپ کے پیروں کی مار سے ایک پانی کا چشمہ نکل آئے گا، آپ اس میں نہا لیجئے، تھوڑی دیر میں آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق پیروں سے زمین پر مارا، پھر وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا اور وہ پانی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر گرنے لگا۔ جیسے ہی وہ پانی ان کے جسم پر پڑا وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان ہو گئے، ان کے زخم اس طرح مٹ گئے اور جیسے ان کے جسم پر کبھی بھی کوئی زخم یا بیماری تھی ہی نہیں۔ نہانے کے بعد ان کا شریر پہلے سے کہیں زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہو گیا، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور وہ بہترین خوبصورتی کے مالک ہو گئے۔ وہ اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ دور جا کر جنگل کے کنارے بیٹھ گئے۔ اسی دوران بیوی رحمت کچھ پیسے جمع کر کے اپنے شوہر کے لیے کھانا خرید کر واپس آئیں۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں تھے۔ بیوی رحمت دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر وہ وہیں بیٹھی زور زور سے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی اے میرے رب میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر کہاں ہیں، کیا انہیں کسی جانور نے غائب کر لیا ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ اے میرے رب میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے شوہر کو واپس لوٹا دے۔ اے اللہ تو رحمت کا سمندر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بیوی رحمت اس طرح کئی گھنٹوں تک اللہ کے دربار میں دعا کرتی رہیں، پھر اٹھ کر ادھر ادھر دوڑتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کا پتہ کرنے لگیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی نشان مل سکے، لیکن کافی سمے تک دوڑنے کے بعد بھی انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی نشان نہیں ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خوبصورت کپڑے پہنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس شخص کے پاس گئیں اور پوچھا جناب یہاں پیڑ کے نیچے ایک مریض تھا، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے سمے تک دور بیٹھ کر حضرت رحمت کی حالت کا معائنہ کر رہے تھے، فوراً ہی انہوں نے اپنی پہچان نہیں بتائی اور ان سے پوچھا مریض تمہارا کیا لگتا ہے؟ بیوی رحمت نے جواب دیا وہ میرے شوہر اور اللہ کے نبی تھے، ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا، وہ 18 سال سے بیمار تھے اور میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن آج کام کرنے کے بعد جب میں واپس آئی تو میں انہیں نہیں پائی وہاں پہ۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے بتائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بیوی رحمت سے پوچھا اگر تم اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لو تو کیا تم انہیں پہچان سکو گی؟ بیوی رحمت نے جواب دیا کیا کہتے ہیں جناب، وہ شوہر جن کو میں نے 18 سال کی خدمت کی ان کا چہرہ دیکھ کر کیا میں انہیں نہیں پہچانوں گی؟ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا دیکھو کیا تم اس شخص کو پہچان سکتی ہو؟ جب بیوی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگی اور انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو صحت مند کر دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس طرح سے بیوی رحمت بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت سے کہا کہ میں اس پانی میں نہائے
اور شوہر کے کہنے پر بیوی رحمت نے اس پانی میں نہایا۔ جیسے ہی بیوی رحمت نے اس نہر میں نہایا، ان کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ پہلے سے بھی خوبصورت اور جوان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس جانے کے لیے راستہ طے کرنے لگے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کا گھر پہلے کی طرح محفوظ ہے۔ پھر وہ اندر آئے اور دیکھا کہ ان کے بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے انہیں دیکھا اور دوڑتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا۔ بچوں نے پوچھا، آپ لوگ کچھ دنوں سے کہاں تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ہم اللہ کی دعوت پر گئے تھے۔ اسی دوران کھیت سے کچھ خادم آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے جانور اور باغیچے جو تباہ ہو گئے تھے آج پھر سے پہلے جیسے ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سب پہلے جیسی حالت میں کیسے واپس آ گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ٹھیک ہونے پر سب سے پہلے اپنی بیوی رحمت کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اس لیے آپ 100 گیہوں کے بال اکٹھا کریں اور اپنی بیوی کے شریر پر ہلکا سا چھوئیں۔ اس سے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی رحمت کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 سوکھے گیہوں کے بال اکٹھا کیے اور اپنی بیوی کے شریر پر ہلکا سا ایک بار مارا۔ اس سے نبی کی قسم پوری ہو گئی اور بیوی رحمت کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی ثواب ملے۔ ماشاءاللہ، ملتے ہیں اگلے دن۔